السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سلطان محمود نے بھاٹیا کے حاکم کو ایک مختصر سا خط لکھا۔ وہ مکتوب سلطانی کیا تھا؟ ایک قہر نامہ تھا۔ بجے راؤ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ انند پال بھی ہمارا غلام ہے۔ ہمارے غلام والی ہند کے لیے کسی خود مختار شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ تو بھی انند پال کے سامنے جھک جا اور بے دریغ ہماری غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لے کہ اب تیری نجات کا یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے۔ دراصل انند پال کے سامنے جھکنا ہمارے ہی سامنے جھکنا ہے، اور پھر جب تو پوری طرح جھک جائے گا تو پھر اس ناپاک زبان کو کاٹ کر ہمارے روبرو پیش کر دینا۔ اس طرح تیرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر تو اپنے آپ کو یہ اذیت نہ پہنچا سکے تو دربار سلطانی میں حاضر ہو کر اپنی دستار ہمارے قدموں میں رکھ دینا اور ہماری شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھنا، تاکہ ہمارے قہر کی آگ آہستہ آہستہ بجھ جائے اور تجھے کسی گوشے زمین میں پناہ مل سکے۔ سلطان محمود کا خط پڑھ کر بجے راؤ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ راجپوت ہونے کے سبب پہلے ہی اس کے خون میں حدت زیادہ تھی۔ والی غزنی کی آتشی تحریر پڑھی تو دل و دماغ جل اٹھے۔ پھر بجے راؤ نے زمانہ قدیم سے طے شدہ آداب سفارت کو پامال کر ڈالا اور بھرے دربار میں سلطان محمود کے سفیر کی زبان کاٹ دی۔ اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے۔ راجہ بجے راؤ کے لہجے میں نفرت و قہر کی آگ برس رہی تھی۔ محمود کے سفیر نے ایک نظر اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ پیراہن کے سامنے کا حصہ خون میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی کٹی ہوئی زبان کی جانب نگاہ کی جو دربار کے فرش پر پڑی تھی۔ سلطان کا سفیر آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے بریدہ زبان کو اٹھا لیا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دربار میں راجہ بجے راؤ کا وحشیانہ قہقہا گونجا۔ تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنی زبان سلطان کو پیش کر دینا۔ اپنے فرما روا کا طرز عمل دیکھ کر دوسرے سردار بھی بلند قہقہوں کے ساتھ ہنسنے لگے۔ محمود کے سفیر نے گھوم کر دربار کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی، پھر عجیب سی نگاہوں سے بجے راؤ کو دیکھنے لگا، جیسے راجپوت حکمراں سے کہہ رہا ہو کہ میں سلطان محمود کا سفیر ہوں اور میری زبان اہل غزنی کی زبان ہے، اور جس کا حساب ان قریب سلطنت بھاٹیہ سے طلب کیا جائے گا۔ راجہ بجے راؤ اور اس کے بدمست درباری غزنی کے نمائندے کی آنکھوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ تو سلطانی سفیر کی اس حرکت کو بے چارگی کا ایک تماشا سمجھ رہے تھے۔ محمود کے قاصد نے کٹی ہوئی زبان کو اپنی دستار میں رکھا اور غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی غزنی کا سفیر راستے میں تھا کہ محمود کو انند پال کی بھیجی ہوئی خوبصورت کنیزوں کا خیال آ گیا۔ پھر اس نے ایک رات تنہائی میں ان دونوں وش کنیاؤں کو طلب کر لیا۔ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ سلطان محمود کا لہجہ بڑا جارحانہ تھا۔ وش کنیاؤں نے آج بہت قریب سے والی غزنی کو دیکھا تھا۔ محمود کے جاہو جلال نے زہریلی لڑکیوں کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ کانپتی آوازوں میں بتانے لگیں ان کی آمد کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے رقص و موسیقی سے سلطان کا دل بہلا سکیں۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ محمود اچانک غضبناک نظر آنے لگا تھا۔ انند پال خوب جانتا ہے کہ شمشیروں کی جھنکار کے سوا کوئی ساز ہماری سماعت کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو ہمارے قہر کے خوف سے اس کی زبان سینے میں چھپے ہوئے ایک ایک راز کو اگل چکی ہوتی، مگر کیا کریں کہ ہم تم جیسی مجبور اور بےکس عورتوں پر جبر نہیں کر سکتے۔ اس لیے صبح ہوتے ہی غزنی کی حدود سے نکل جاؤ۔ محمود کے لہجے کی تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے سپاہی بحفاظت تمہیں لاہور پہنچا دیں گے۔ جب تم انند پال کے سامنے جاؤ تو اس سے کہہ دینا کہ سلطان محمود کے مراتب میں بہت فرق ہے۔ اگر اسے اپنی غلامی کے اظہار کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر وہ ہمارے شایان شان کوئی تحفہ بھیجے۔ افلاس اور مجبوریوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی کنیزیں ہمیں پسند نہیں۔ اتنا کہہ کر سلطان محمود نے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو تمام رات غزنی کی خوابگاہ کے دروازے پر پہرا دیا کرتا تھا۔
خادم خاص حاضر ہوا تو والی غزنی نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، ان کی جھولیاں اشرفیوں سے بھر دو تاکہ انند پال کو ہماری بخشش کا اندازہ ہو سکے۔ پھر جیسے ہی خادم خاص الٹے قدموں خوابگاہ سلطانی سے باہر نکلا، دونوں لڑکیاں سجدے میں گر کر آہوزاری کرنے لگی، سلطان ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دے دیجیے کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم عورتیں ہیں۔ وشکنیائیں بڑے جاں گداز لہجے میں فریاد کر رہی تھی، ہماری زندگی ایک مہیب جنگل کے مانند ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرتا۔ ہم آرزوؤں کا ایک ایسا سہارا ہیں کہ جہاں کوئی بادل نہیں برسا۔ ہندوؤں کا وحشیانہ نظام ہمیں برسوں سے گیلی لکڑی کی طرح سلگا رہا ہے۔ ہم نے اپنے آقاؤں سے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگی تھی کہ وہ ہمیں سوکھی گھاس کی طرح ایک مرتبہ جلا کر رکھ دیں، مگر وہ سنگ دل نہ ہماری آنکھوں سے بہتی ہوئی آنسوؤں کی دھار دیکھتے ہیں اور نہ ہمارے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں سنتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب ہم نے غزنی کی زمین پر قدم رکھا تھا، یوں محسوس ہوا جیسے کسی بے چین آتما کو مکتی حاصل ہو گئی ہو۔ سلطان، آپ کو آپ کی بادشاہت کا واسطہ، ہمیں اس دوزخ کی طرف دوبارہ نہ بھیجیں کہ جہاں انسان دن رات جلتا ہی رہتا ہے اور کسی لمحے کے لیے بھی آگ کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہوتی۔ لاہور واپس بھیجنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ ہمارے قتل کا حکم جاری کر دیں، یا پھر ایسی آگ بھڑکا دیں جس میں راجہ جے پال جل کر ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ آپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ ہم ستم رسیدہ لڑکیاں آپ کی بخشی ہوئی موت کو انعام سمجھیں گی جو آج تک دنیا کے کسی حکمران نے اپنی کنیزوں کو نہیں دیا ہوگا۔ اے دیالو، ہمیں موت دیجیے، صرف موت، اور موت کے سوا کچھ نہیں۔ وشکنیاؤں کی فریاد اتنی لرزہ خیز تھی کہ والی غم بھی سناٹے میں آ گیا۔ سیدھی کھڑی ہو جاؤ اور اپنی رواداد علم حرف بحرف بیان کرو۔ سلطان محمود کا لہجہ بدل گیا تھا اور آہنی اعصاب رکھنے والا فرمانروا کسی قدر مضطرب یعنی بے قرار و بے چین نظر آنے لگا تھا۔ وہ کون ستمگر ہے کہ جس کے مظالم کے خلاف تم ہمارے انصاف اور رحم و کرم کو آواز دے رہی ہو؟ ہمیں بتاؤ کہ وہ جفا کار کون ہے اور اس نے تم مجبوروں کو کس طرح ستایا ہے۔ تم یقین رکھو کہ ہماری مملکت جبر و تشدد کی دھوپ میں جلنے والوں کے لیے سب سے محفوظ سائبان ہے۔ دونوں وشکنیاؤں نے بہتے آنسوؤں اور لرزتی آوازوں کے ساتھ اپنی نامراد زندگی کی المناک کہانی سنائی۔ پھر یہ رات بھی فاش کر دیا کہ راجہ آنند پال ان کے ذریعے والی غزنی کو ہلاک کرانا چاہتا تھا۔ لڑکیوں کی زبانی یہ عجیب انکشاف سن کر سلطان محمود غزنوی حیرت زدہ رہ گیا۔ ناقابل یقین، محمود نے جوش اضطراب میں اپنی کرسی کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پھر فوراً ہی اس نے سردار امین الدین کو بھی اپنی خلوت گاہ میں طلب کر لیا۔ سردار امین الدین، غور سے سنو کہ یہ لڑکیاں کیا کہتی ہیں، ہمیں تو ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ سلطان، مجھے تو ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی آنند پال کی نیت پر شک ہو گیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مکار گدڑ شیر غزنی پر یہ حربہ استعمال کرے گا۔ سردار امین الدین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، یہ لڑکیاں حرف بحرف سچ کہہ رہی ہیں، ان کی باتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ پھر اس نے بھاٹیا کے حاکم راجہ بجے راؤ کے بارے میں بھی جھوٹ کہا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی کچھ سوچتے ہوئے بولا، کہیں اس طرح وہ حرام کار مجھے اور بجے راؤ کو لڑا کر خود تو کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ کرسی کے دونوں بازوؤں پر والی غزنی کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اور پیشانی پر کئی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے اپنے خط میں لاہور آنے کی دعوت بھی دی تھی تاکہ اس کی رعایا ہمارا دیدار کر سکے۔ ہم اس کی یہ چال تو سمجھ گئے تھے کہ وہ بے مثال دعوت اور شاندار استقبال کے بہانے ہماری پشت پر وار کرنا چاہتا ہے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کنیزوں کے ذریعے بھی ایک عجیب و غریب چال چلے گا۔ یکا یک والی غزنی یعنی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر آتش جلال بھڑک اٹھی تھی۔ سردار امین الدین، کیا تمام برہمن اس قدر بدعہد اور وعدہ فراموش ہوتے ہیں؟ آنند پال کا باپ جے پال بھی اسی طرح ہمارے پنجہ جبروت کی زد میں آ جانے کے بعد لومڑیوں کی طرح شور مچا مچا کر ہمارے رحم و کرم کو آواز دیا کرتا تھا،
اور جب ہم ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا کرتے تھے تو وہ دوبارہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ آنند پال بھی اسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اپنے خط میں وہ ہمارا سب سے زیادہ وفادار غلام نظر آتا ہے، مگر اس کا طرز عمل کیسا منافقانہ ہے، معاذ اللہ۔ پوری برہمن قوم بزدل ہے سلطان، سردار امین الدین نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ جو لوگ دیوتاؤں کا نام لے کر صدیوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور جن کی گزر اوقات کا دار و مدار معصوم اور بے خبر انسانوں کے صدقہ و خیرات پر ہے، ان سے جرت اور بے باکی اور شجاعت و مردانگی کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ میری ہی قوم تھی جس نے برہمن کو برہمن بنایا، ورنہ اس کے ہاتھوں میں ایک شکستہ کشکول اور ہونٹوں پر چند بھجنوں کے سوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ برہمن کبھی مرد میدان نہیں ہوتا، وہ ہر آزمائش کے وقت میں اپنی عیاری سے تراشی ہوئی خندقوں کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ذہنوں میں نفاق و انتشار کے بیج بوتا ہے اور پھر اسی تقسیم سے فائدہ اٹھا کر اقتدار و حکمرانی کی فصلیں کاٹتا ہے۔ راجہ آنند پال بھی اسی فریب کار نسل کا ایک نمائندہ ہے اور اس کے سارے اعمال برہمنی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اب اگر آپ جیسا زیرک اور ہوش مند فرما روا آنند پال کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے تو مجھ جیسا کم فہم انسان سردار امین الدین نے قصداً یعنی جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ محمود اپنے ایک جانثار اور معتبر ساتھی کی باتوں پر مسکرانے لگا اور پھر یکایک وشکنیاؤں سے مخاطب ہو کر بولا، اے ہندو سماج کی ستائی ہوئی مظلوم لڑکیوں، ہم نے تمہاری داستان غم اپنے کریمانہ جذبوں کی پوری توانائی کے ساتھ سنی۔ اب تم بتاؤ کہ والی غزنی تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سلطان، ہمیں اپنے دیس میں قیام کی اجازت کے ساتھ اس عذابناک زندگی سے نجات دلائیں۔ دونوں زہریلی لڑکیوں نے بیک زبان کہا، بس ہماری یہی ایک خواہش ہے کہ ہم سانپوں کی بجائے آدم زاد بن جائیں۔ کاش کوئی آئے اور ہمارے جسموں سے یہ خوفناک زہر نچوڑ کر ہمیں دوبارہ انسان بنا دے۔ یہ کہتے کہتے دونوں لڑکیاں ایک بار پھر رونے لگی تھیں۔ والی غزنی نے اسی وقت شاہی طبیب کو طلب کیا اور پھر دونوں لڑکیوں کی عجیب بیماری کا حال سنا کر سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو علم طب میں یکتائے روزگار تھا۔ سلطان محترم، ایک طویل علاج کے بعد ان لڑکیوں کے جسم سے زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ شاہی طبیب نے پر امید لہجے میں کہا، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے۔ والی غزنی نے شاہی طبیب سے اس انداز میں کہا جیسے خود سلطان پر احسان عظیم کیا جا رہا ہو۔ پھر جب سلطان محمود غزنوی نے وشکنیاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب رقصاں تھے اور چہروں پر حیات نو کی سرخی ابھر آئی تھی۔ اس کے بعد محمود نے پنجاب کے راجہ کو ایک عجیب خط لکھا، آنند پال، ہمیں تمہاری غلامی کا یہ انداز بہت پسند آیا، بہت ہی پسند آیا، اس لیے ہم نے تمہاری غلامی کی سند پر اپنی مہر لگا دی ہے اور ہم نے آج تک یہ درجہ اپنے کسی غلام کو نہیں دیا۔ ہم عن قریب تمہیں اس طرح کا شرف ملاقات بخشیں گے کہ ہمارا یہ انداز کرم ہندوستان کی تاریخ کے سینے پر نقش ہو کر رہ جائے گا، اور ہم نے تمہاری بھیجی ہوئی کنیزوں کو بھی قبول کر لیا۔ اگرچہ تمہارا یہ تحفہ ہمارے شایان شان نہیں تھا، لیکن اسے دیکھ کر یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ تم ہماری نمک خواری کا حق ادا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بات کسی حد تک خوش آئند تو ہے مگر باعث طمانینت نہیں۔ تم شب و روز آئینے میں ہمارے بخشے ہوئے طوق غلامی کو دیکھا کرو، یہاں تک کہ تمہارے پراگندہ دل و دماغ اور وحشت زدہ روح بھی اس کے حلقے اثر میں آ جائیں، پھر ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے لیے ہماری رضا ہی سب کچھ ہے۔ جب میر منشی محمود کے الفاظ کرتاس پر منتقل کر چکا تو والی غزنی نے حکم دیا کہ مکتوب سلطانی کو بآواز بلند پڑھا جائے۔ اس سے پہلے کہ میر منشی کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی، محمود سردار امین الدین سے مخاطب ہوا، سنو میرے بھائی امین، غور سے سنو کہ ہم ایک عیار برہمن سے کس طرح ہم کلام ہوتے ہیں۔ پھر جب سردار امین الدین نے سلطان محمود کا خط سنا تو حیران رہ گیا۔ بظاہر والی غزنی کے الفاظ بہت سرد تھے
مگر ان میں نفرت و قہر کا آتش فشاں چھپا ہوا تھا۔ آج اس پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی تھی کہ محمود شدید حالت غضب میں بھی اپنے حواس نہیں کھوتا۔ پہلے وہ دشمن کی کمزوریوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے حریفوں پر اتنی بھرپور ضرب لگاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اور اگر اتفاق سے سنبھل بھی جائیں تو بس اسی قدر کہ کسی اپاہج انسان کی طرح سانس لے سکیں۔